جوان لڑکی ہو, جوان آدمی سے بات کریں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور بڑے مضبوط لہجے میں بولے کہ تمہیں میرے باپ نے بلایا, بلکہ وہ یہ کہے گی نہیں میرے باپ نے بلایا, کہ جو بات کرنی ہے مجھ سے کرو. باپ کون ہوتا ہے بھائی؟ جو بات کرنی ہے کس سے کرو؟ مجھ سے بات کریں آپ. تو ہم اس کو تعریف کے یار اٹ از کالڈ کانفیڈینس. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ ہوتا ہے کانفیڈینس. نہ کوئی جھجک, نہ کوئی شرم, نہ کوئی ابا کا تذکرہ, نہ کوئی. انگریز تعریف کرے گا, انگریز کہے گا ہمیں ایسی ہی خواتین چاہیے تاکہ ہم چاند سے بھی آگے سفر کر سکیں. ابا بالغ ہوتے ہی لڑکی کے لیے اچھے رشتے کا انتظام کر رہے ہوں. جہاں ابا یہ انتظام نہیں کر رہے ہوں تو پھر بولنا کیا ہے؟ یہ حیا کے خلاف نہیں ہے. پھر لڑکی کو چاہیے بولے وہ کہ ابا کیا کر رہے ہیں آپ, واٹس گوئنگ آن. انگلش میں سمجھا دیں, ابا سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. وہ جب انگلش میں بولے گی نا تو وہ ابا کانفیڈنس دے کے ڈر جائیں گے, بولیں گے بھائی ابھی صرف واٹس گوئنگ آن ہوا ہے, اس کے بعد جب یہ گھر سے بھاگے گی میں بولوں گا واٹس ہیپننگ. ٹھیک ہے نا؟ سمجھنے کہ نہیں سمجھ رہے؟ حیا یہ ایمان کا حصہ ہے, لیکن ایسے موقع پہ حیا کرنا جہاں کوئی نقصان کا خطرہ ہو, وہاں حیا شرعاً جائز نہیں ہے. ہم وہ حیا کی ترغیب نہیں دیتے کہ لڑکی چپ بیٹھی ہوئی ہے. شریعت کا بھی یہ مزاج ہے کہ گورے کی طرح بے حیا نہ ہو جاؤ اور ایسے شرمیلے بھی نہ بن جاؤ کہ جہاں حیا کی ضرورت نہیں ہے یا حیا سے نقصان ہو رہا ہے وہاں بھی نہ بولو. یہ بالکل بیلنس ہے. ہم کیا کرتے ہیں, عورت میں یا بچوں میں کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے بدتمیز بنا دیتے ہیں, اور اگر ان پہ روب قائم کر کے حیادار بناتے ہیں تو ایسا بنا دیتے ہیں کہ پوچھنے کی باتیں بھی وہ نہیں پوچھتے. اس سے ان کا نقصان ہوتا ہے, ان کو بالکل بولنے ہی نہیں دیتے. اس کو بیلنس لے کے چلنا ضروری ہے. سمجھتے ہو میرا خیال نہیں میں سمجھا پا رہا اپنی بات. اعتدال سے لے کے چلنا ضروری ہے. کانفیڈنس کے چکر میں بدتمیز بنا دیتے ہیں. ایک مثال دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو دو لڑکیاں آئیں نا, ایک آئی اپنے کہ میرے ابا نے آپ کو بلایا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. ان میں سے ایک آئی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی, حیا کے ساتھ. قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا بڑے کانفیڈنس کے ساتھ آئی ہو, اور موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی. آج اگر ایسا ہو, کوئی خاتون آئے, جوان لڑکی ہو, جوان آدمی سے بات کریں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور بڑے مضبوط لہجے میں بولے کہ تمہیں میرے باپ نے بلایا, بلکہ وہ یہ کہے گی نہیں میرے باپ نے بلایا, کہ جو بات کرنی ہے مجھ سے کرو. باپ کون ہوتا ہے بھائی؟ جو بات کرنی ہے کس سے کرو؟ مجھ سے بات کریں آپ. تو ہم اس کو تعریف کے یار اٹ از کالڈ کانفیڈینس. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ ہوتا ہے کانفیڈینس. نہ کوئی جھجک, نہ کوئی شرم, نہ کوئی ابا کا تذکرہ, نہ کوئی. انگریز تعریف کرے گا, انگریز کہے گا ہمیں ایسی ہی خواتین چاہیے تاکہ ہم چاند سے بھی آگے سفر کر سکیں. حالانکہ اس کا ترقی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تاکہ ہم کہاں جائیں؟ چاند سے بھی آگے جائیں. لیکن اسلام اس لڑکی کے اس حیا کو اپریشیٹ کر رہا ہے, تبھی اللہ اس کی اس صفت کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. وجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء. اللہ کہتے ہیں دونوں میں سے ایک آئی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی, اور جو بات ابا کر سکتے ہیں وہ خود نہیں کر رہی ہے. ابا یہ بھی کہہ سکتے تھے بیٹا یہ پیسے لے جاؤ اور اس کو دے دو, اس نے خدمت کی ہے. نہ, میرے ابا نے آپ کو بلایا ہے, ڈیٹیل سے بات کون کرے گا؟ بولو ابا. آگے چلتے ہیں ہم. پھر جب ابا نے, ایک بیٹی نے ابا سے کہا کہ یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے, یہ نوجوان طاقتور بھی ہے اور بولو امانت دار بھی ہے, ان کو آپ ملازم رکھ لیں. یہ بات بیٹی نے کہی کیونکہ یہ بیٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا. یہاں حیا کی وجہ سے چپ رہنا نقصان کا ذریعہ ہے. ہم وہ حیا کی ترغیب نہیں دیتے کہ لڑکی چپ بیٹھی ہوئی ہے. تو اب دیکھو ان لڑکیوں میں حیا تھی, لیکن جہاں بات کرنا ضروری ہے تو وہاں انہوں نے حیا کا خیال نہیں کیا. یہ بتانا ضروری تھا کہ یہ نوجوان طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے, ورنہ کسی نوجوان کی ایسی تعریف کسی جوان لڑکی کے منہ سے یہ بھی حیا کے خلاف سمجھا جاتا ہے. لیکن یہ ضروری تھا بھائی. ابا کو ملازم چاہیے گھر میں رکھنے کے لیے, اور بیٹی حیا میں کچھ بول ہی نہیں رہی کہ نوجوان کی تعریف کرنے سے یہ حیا کے خلاف ہے. نہ, تو شریعت کا بھی یہ مزاج ہے کہ گورے کی طرح بے حیا نہ ہو جاؤ اور ایسے شرمیلے بھی نہ بن جاؤ
کہ جہاں حیا کی ضرورت نہیں ہے یا حیا سے نقصان ہو رہا ہے وہاں بھی نہ بولو. یہ بالکل بیلنس ہے. ہم کیا کرتے ہیں, عورت میں یا بچوں میں کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے بدتمیز بنا دیتے ہیں, اور اگر ان پہ روب قائم کر کے حیادار بناتے ہیں تو ایسا بنا دیتے ہیں کہ پوچھنے کی باتیں بھی وہ نہیں پوچھتے, اس سے ان کا نقصان ہوتا ہے, ان کو بالکل بولنے ہی نہیں دیتے. اس کو بیلنس لے کے چلنا ضروری ہے, سمجھتے ہو؟ میرا خیال نہیں میں سمجھا پا رہا اپنی بات. اعتدال سے لے کے چلنا ضروری ہے. تو ان بچیوں نے جب یہ کہا نا تو ابا نے کیا کہا, ابا نے کہا کہ بھائی داماد میں بھی یہ دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ صحت مند ہو اور امانت دار ہو. یہ بات بچیوں نے نہیں کی. اس موقع پہ یہ بات بچیوں کے منہ سے, یہ حیا کے, بچی بھی تو کہہ سکتی تھی ابو میں جوان ہوں, شریعت نے جلدی شادی کا حکم دیا ہے, آپ بھی یہ بات جانتے ہیں, تو یہ نوجوان صحت مند بھی ہے اور امانت دار بھی ہے, اور اس قوم کے لوگوں کا تو آپ کو پتا ہے اس قوم میں تو کوئی ہمیں اچھا رشتہ نہیں ملے گا. وہ سارے مسٹنڈے کنویں پہ کھڑے ہوئے تھے, گھنٹوں ہم انتظار کرتے رہے ہیں, اور اتنا ان کمبختوں کو توفیق نہیں ملی کہ ہمیں پانی نکالنے کے لیے ہم سے پوچھ لیں. تو اس قوم میں تو یہی مسٹنڈے ملیں گے آپ کو, یہاں ہماری شادیاں نہیں ہوں گی, ہمارے سر میں چاندی آ جائے گی. تو یہ بہترین رشتہ ہے بھائی. یہ پہل کرنا اس موقع پہ حیا کے خلاف کہ ابا کا کام ہے, ابا سمجھدار ہیں. اس سے بھی پتا چلا کہ یہ بھی پہل کرنا اس وقت حیا کے خلاف ہے جب ابا کیا ہوں, سمجھدار ہوں. ابا بالغ ہوتے ہی لڑکی کے لیے اچھے رشتے کا انتظام کر رہے ہوں. جہاں ابا یہ انتظام نہیں کر رہے ہوں تو پھر بولنا کیا ہے, یہ حیا کے خلاف نہیں ہے. پھر لڑکی کو چاہیے بولے وہ کہ ابا کیا کر رہے ہیں آپ, واٹس گوئنگ آن, انگلش میں سمجھا دیں, ابا سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. وہ جب انگلش میں بولے گی نا تو وہ ابا کانفیڈنس دیکھ کے ڈر جائیں گے, بولیں گے بھائی ابھی صرف واٹس گوئنگ آن ہوا ہے, اس کے بعد جب یہ گھر سے بھاگے گی میں بولوں گا واٹس ہیپننگ. ٹھیک ہے نا, سمجھنے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو حیا یہ ایمان کا حصہ ہے, لیکن ایسے موقع پہ حیا کرنا جہاں کوئی نقصان کا خطرہ ہو وہاں حیا شرعاً جائز نہیں ہے. تو بچیوں کو پتا تھا یہ کام ہمارے ابا کا ہے, رشتے کی بات کرنا, یہ اس وقت ہمارے منہ سے اچھی بولو نہیں لگے گی. لیکن آج ہم لڑکیوں کو کہتے ہیں کر لیا کرو, کیونکہ ابا کو جب بات بیٹیاں کرتی ہیں تو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہیں, ان کو اس وقت دلچسپی نہیں لے رہے ہوتے, تو بات نہیں کرے گی تو کہاں دلچسپی لیں گے. ابا کو آج کل کماؤ پوت بنانے لڑکیوں کو بھی. ایسے ایسے حالات ہیں نا, ڈپریشن سے مر جاؤ آپ لوگ جو میرے سامنے آتے ہیں. باپ کما رہا ہے, بیٹی سے شادی نہیں کر رہا کہ یار گھر میں آمدن آ رہی ہے یہ چلی جائے گی, تو عجیب سے حساب کتاب ہے یار. بھائی کما رہے ہیں بہنوں سے, بہنوں کو شادی سے روک رہے ہیں کہ وہ بہن جا رہی ہے کما کے لا رہی ہے. یہ عورت کے کمانے کے سائیڈ افیکٹ ہیں, سمجھتے ہو؟ بہت خطرناک سائیڈ افیکٹ ہیں. اگر عورتوں میں کمانے کا رواج چل پڑ گیا نا تو بہت زیادہ اس کے نقصانات ہوں گے, عورت کو ہوں گے مرد سے زیادہ. تو نفرتیں پیدا کرنے میں ایک بہت بڑا ذریعہ کس بات کا ہے کہ آپ اپنا مقام دیکھے بغیر آپ بات کرنا شروع کر دیں. اس سے بڑے کو یہ احساس ہوتا ہے. اکثر میں نے گھروں میں دو بھائیوں کی جو لڑائیاں دیکھی ہیں, بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی سے کوئی چڑ ہو جاتی ہے تو ہو جاتی ہے یقیناً, وہ ہر بات میں چھوٹے کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب آپ ان کی ہسٹری میں جاؤ گے نا تو پتا چلتا ہے کہ یہ چھوٹا بڑے کو رسپیکٹ نہیں دے رہا, یہ ہر جگہ اپنی ٹانگ اونچی رکھنے کی کوشش کر رہا ہے, جس سے بڑے کے دل میں ایسی نفرت پیدا ہوئی ہے کہ اب وہ جائز ناجائز کا فرق دیکھے بغیر اس کو رسوا کرنے میں لگا رہتا ہے. جب بڑا بول رہا ہو چھوٹا اگر خاموش رہے تھوڑی دیر کے لیے تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. باپ بول رہا ہو تو اولاد کیا ہو جائے, باپ سمجھا رہا ہوتا ہے بیٹا بیچ میں وہ اپنی ٹانگ لے آتا ہے بیچ میں. اسی طرح شوہر سمجھا رہا اور بیگم بیچ میں بولنا شروع کر دیں تو کس کی کھوپڑی گھومتی ہے؟ پھر آدمی کی کھوپڑی گھومتی ہے کہ سربراہ میں ہوں اور ٹانگ کون اڑا رہا ہے ہر بات میں. تو بیگم کو چاہیے جب میاں بول رہا ہے یا غصے میں اس وقت چپ کر جائے. بہت جب بالکل معاملہ ٹھیک ہو جائے نا, سیٹ ہو جائے, اس کے بعد میں سمجھا دے. ہر بات اس موقع پہ کہنا نقصان دہ ہوتا ہے. لیکن میں نے بتایا نا جب تک یہ زبان کو کنٹرول نہیں کریں گے تو اس وقت تک مسائل حل نہیں ہوں گے. آج جب ہم اصلاح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جو ہمارا طریقہ ہوتا ہے اصلاح کا, اس طریقے میں اصلاح کم اور فساد زیادہ ہو رہا ہوتا ہے.
یہ تو ایک ہے، بس ایک اور میں بات بتا کے بس بیان ختم کرتا ہوں. یہ سب چیزیں نفرتیں پیدا کرتی ہیں گھروں میں. تو خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ چھوٹے کو چاہیے کہ وہ بڑے کو کیا دے بھائی؟ ریسپیکٹ دے. اور ریسپیکٹ کا ایک طریقہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ بڑے کی موجودگی میں چھوٹا نہ بولے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ظلم ہونے دیں، اس وقت نہ بولے، بعد میں کسی اور طریقے سے تمیز سے یا کسی بڑے کے ذریعے اس کو سمجھا دے کہ بھئی یہ مناسب نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، وغیرہ وغیرہ. دوسرا قرآن نے کیا حکم بیان کیا؟ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. یہ چیز بھی نفرتیں پھیلانے کا بہت بڑا ذریعہ بنتی، آگ لگا دیتی ہے. یہ آپ نے کسی قوم کا نام لے کے لطیفہ سنایا، کسی قوم پہ لطیفہ فٹ کیا، ایسی نفرت پھیلتی ہے. دیکھو صحابہ کے بارے میں قرآن کہتے ہیں الف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. وہ جڑے ہوئے تھے تو کیا ہوا ہے کہ ایک قبیلے نے اپنے قبیلے کا حوالہ ریفرنس دے دیا دوسرے قبیلے کے سامنے، ہم تو فلاں ہیں. دوسرے قبیلے نے کہا کہ ہم فلاں ہیں، اور دونوں قبیلوں میں جنگ چھڑنے والی. دونوں پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، دونوں کی قربانیاں، دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھتے ہیں، دونوں صحابہ ہیں. لیکن قبیلوں کا نام آنے سے، قوم کے نام آنے سے، وہ صحابہ، وہ اصحاب رسول جو جن کے رحماء بینہم ہونے کی گواہی قرآن دے رہا ہے، ان کی تلواریں نکلنے لگیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے یہ جنگ بند کروائی اور فرمایا دعھا فانھا منتنا. قوم پرستی، قوم کا نام لے کے دوسری قوم، یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، دوسری قوم کو نیچا دکھانا کہ ہم تو فلاں ہیں، ہم تو فلاں قوم کے ہیں، یہ کام آپ نے فرمایا یہ بدبودار ہے. یہ زمانے جاہلیت کے دعوے ہیں، اسلام میں ان دعووں کی کوئی گنجائش بولو نہیں ہے. پھر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، آپس میں لڑائیاں مت کرو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوۃ. مومنین آپس میں کیا ہیں بھائی؟ بھائی ہیں، چاہے پٹھان ہو، پنجابی ہو، بلوچی ہو، سرائکی ہو. آج کتنی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ ابے وہ تو وہ قوم ہی ایسی ہے، وہ قوم ہی ایسی ہے، اور اسی قوم کے سامنے بات کر رہے ہوتے ہیں. اگلے کے دل میں نفرت کی انگارے بھڑک رہے ہوتے ہیں. کوئی دعوت جو تمہیں قوم پرستی کی طرف لے کر آئے اس کو کبھی بھی پروموٹ بولو نہیں کرو. دیکھ لو نا، جب قوم پرستی کا نعرہ لگائے سوائے قتل و غارت کے اور ظلم کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. تو یہ چیز بھی کیا پھیلاتی ہے بھائی؟ نفرت.